نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ روزے میں 3 چیزیں ہیں اور 3 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو انعام میں دیتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے انعام ہے۔ کمی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، اس کا کہیں ذکر نہیں آیا، بلکہ ایک ہی ذکر آیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کی کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی معاف ہو جاتی ہیں۔ اب تو روزے میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں، نماز میں ہو جائیں تو سجدہ سہو سے درست ہو جاتی ہیں، اور روزے میں ہو جائیں تو یہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ختم کرنے سے ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں جب وہ معاف ہوتی ہیں تو نفس جو ہے بندے کا اسے اللہ پاک صفائی طہارت دیتا ہے۔ لیکن روزے میں جب کمیاں کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں اور اللہ خود کرنے والا ہوتا ہے تو وہ عیب بندے کا دھویا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں روزے میں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کو اللہ مومن کر دیتا ہے۔ ایمان لایا ہے نا جو، اس پر روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں اللہ انہیں مومن کر دیتا ہے۔ اور آگے کتب علیکم الصیام، جب مومن روزہ پھر رکھتا ہے تو اللہ اس کے روزے کو کیا بنا دیتا ہے؟ اپنا ساتھ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ روزے میں بھی اس نے اللہ کا ساتھ اختیار کیا ہوتا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کو اللہ مومن کر دیتا ہے، ایسے ہی روزہ رکھنے والے کو اللہ پروردگار اپنے ساتھ کر دیتا ہے، اسے اپنا ساتھ دے دیتا ہے۔ تیسری چیز لعلکم تتقون، یہ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ متقی بنا دیتا ہے۔ جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ پروردگار جس کو متقی بناتا ہے اللہ پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 3 انعامات ہیں جو روزے میں اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے۔ مومن جب بناتا ہے تو مومن کامل ہوتا ہے، ایمان بھی اس کا کامل ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا والے کو روزہ دیا گیا۔ جب اللہ اسے عبادت دیتا ہے تو نفس مطمئنہ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ کی عبادت روزہ جو اسے دیا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو تیسرا انعام جو اسے اللہ پروردگار نے دیا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ متقی بنا دیتا ہے۔ 3 چیزیں۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہیں۔ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا وہ سرکش ہے۔ یہ جو فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سرکش وہ ہوتا ہے کہ اسے ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتا۔ کچھ کر کے دیکھ لو، اللہ اسے سرکش کہتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سرکش ہے۔ سرکش وہ ہوتا ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَا تُنذِرْ، ڈرائے یا نہ ڈرائے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے وہ سرکش۔ ایک شیطان سرکش ہے اور ایک نفس امارہ سرکش ہے۔ اور جو روزے رکھ رہے ہیں کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں تو کمیاں کوتاہیوں سے انہیں یہ پتہ ہو جاتا ہے میں نے اپنا روزہ خراب کر لیا، بس یہ ہے بات۔ پھر اس سے یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے روزے میں اسے اپنی کمیاں جب نظر آتی ہیں، کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اس سے اسے بس یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنا روزہ خراب کر لیا۔ یہ تھوڑی بات ہے بندے کو پتہ ہو جائے کہ میں اپنا روزہ خراب کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ وہ خراب کرتا ہے جس میں عیب ہوتا ہے،
اور اللہ کا ارشاد پاک کیا ہے کہ مومن کے روزے کو میں اپنا ساتھ بنا دیتا ہوں. جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو سرکش شیطان تو بند ہوتے ہیں، جدھر انہیں رکھا ہوتا ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، آگے پیچھے آ نہیں سکتے. کیوں؟ مجھ میں اگر نفس ہمارا نہیں ہے تو میں روزے جب رکھتا ہوں تو شیطان، نفس ہمارا تو اللہ نے قید کیا، وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. نہ شیطان روزہ رکھ سکتا ہے، وہ تو وہاں ہی ہے نا جدھر اللہ نے اسے رکھا ہوا ہے. وہ تو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ سرکش ہے. نفس ہمارا روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ سرکش ہے. وہ روزے دار میں کیسے آ جائے گا؟ وہ تو وہاں ہے نا جہاں اسے اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ روزے والے میں کیسے آ جائے گا؟ اب روزے دار جو ہیں، روزہ رکھنے والے جو ہیں، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں جب کمیاں کرتے ہیں جس سے انہیں پتہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنا روزہ خراب کر رہا ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں بیچ میں. سرکش کو بند کیا جاتا ہے، سب کو نہیں بند کیا جاتا. سرکش شیطان ایک تو شیطان ہے اور ایک سرکش شیطان ہوا ہے جس کا نفس ہمارا ہے. دیکھ لو روزے رکھنے والوں میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، لا یؤمنون، وہ تو ایمان ہی نہیں لا سکتا. جب ایمان نہیں کوئی لایا اسے تو روزے میں داخل ہی نہیں کیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تانوں اللہ کہندا ہے روزہ فرض کرتا ہے. تو شیطان اور سرکش حیوان جسے نفس ہمارا کہتے ہیں، اسے قید کیا ہوتا ہے، یعنی ادھر رکھا جدھر ہوتا ہے نا، ادھر سے وہ آ نہیں سکتا ہم میں اور آپ میں. اور جب مسلمان روزہ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ میں اپنے روزے کو خراب کر رہا ہوں تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو خراب میں نے کیا ہوتا ہے، خراب آپ نے کیا ہوتا ہے، یہ میں کا عیب ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے. وہ اللہ اس کا عیب جب نکالتا ہے تو روزہ اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے. اور وہ خود جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اپنا روزہ خراب ہوتے دیکھ رہا ہے، پھر اللہ اسے متقی کر دیتا ہے. اور جسے اپنا ساتھ دیا ہے اور جسے اللہ ساتھ دے اس کو کوئی جدائی دے سکتا ہے؟ کہ فرمایا لعلکم تتقون، یہ تقوی اختیار کرنے والوں پھر تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. مومن کامل ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا، روزے میں اللہ کا ساتھ ہو گیا، اور ساتھ حقیقت تقوی اختیار کیا تھا، اللہ نے اسے متقی کر دیا. وما توفیق الا باللہ. بڑی بات ہے جی، روزہ بڑی